تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ جی سفیان صاحب، سوال یہ تھا میرا کہ جو شخص مر گیا ہے، یعنی کہ مردہ جو لوگ ہیں، تو ان کی طرف سے ان کے نام پر جو ہے وہ قربانی کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، اس میں اصل میں ویسے تو علماء میں دونوں طرح کی رائے موجود ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ کر سکتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کی کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے، کہ نہ ہی ایسا کہیں ملتا ہے کہ کوئی صحابہ کرام نے کسی کی طرف سے قربانی کی ہو جو کہ فوت ہو چکا ہو۔ جو اس کے قائل کرنے کے کہ کسی میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، تو وہ جو دلیل دیتے ہیں، صحیح مسلم کی جو حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ سے مروی ہے، 2 مینڈے جب ذبح کیے تھے تو ایک مینڈے کو ذبح کرتے وقت آپ کے الفاظ تھے کہ بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذبح کیا تھا تو آپ کے الفاظ تھے کہ یہ اللہ کے نام سے، اللہ سے محمد کی طرف سے قبول فرما، آل محمد کی طرف سے قبول فرما، اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما۔ تو ان کا یہ خیال ہے کہ جو امت ہے اس میں تمام لوگ آتے ہیں، جو فوت شدہ ہیں وہ بھی آتے ہیں، اگلے پچھلے تمام لوگ امت میں آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسا بہت ہی کمزور سی دلیل ہے یہ استدلال، کہ اس جملے کی وجہ سے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، کسی فوت شدہ شخص کی طرف سے قربانی آج کے دور میں کی جائے، کیونکہ اگر یہ دلیل ہوتی، صحابہ اکرام ضرور عبداللہ بن عمر اپنے والد عمر بن خطاب کی طرف سے قربانی کر رہے ہوتے، عبد الرحمن بن ابی بکر ابو بکر صدیق کی طرف سے قربانی کر رہے ہوتے۔ اس طرح مطلب جو صحابہ اکرام کی اولادیں ہیں، تو کہیں نہ کہیں کوئی فعل ایسا نظر ضرور آتا کہ صحابہ اکرام اپنی والدین کی طرف سے، جو فوت شدہ ان کے مومن مسلمین والدین ہیں، ان کی طرف سے قربانی کر رہے ہوتے۔ کیونکہ اگر اس دلیل کو لیا جائے جو امتی محمدین کی ہے، تو اس میں کسی کا نام نہیں لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے امت محمد کہا اور قربانی کر دی، اور ویسے بھی آپ نبی ہیں اس امت کے، تو آپ اپنی امت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں، یہ آپ کا خاصہ ہے۔ اس کی بنیاد پر میں یہی سمجھتا ہوں، اور اس کے علاوہ کوئی اور دلیل نہیں ہے کہ جس سے کہیں بھی ایسا ملتا ہو کہ کسی کا نام لے کر باقاعدہ کوئی اس کا بیٹا یا اولاد یا بھتیجا بھانجا اپنے چاچا ماما یا والد کی طرف سے یا والدہ کی طرف سے قربانی کرے۔ تو بہت ہی اس کے معاملے میں کمزور سی دلیل ہے جو لوگ لیتے ہیں۔ اگر میری آپ وہ اس میں فہم سمجھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست نہیں ہے۔ مزید یہ کہ اس میں اور صحیح مسلم کی جو حدیث ہے وہ بڑی سالڈ ہے اس حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاثه، کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے، الا من صدقۃ جاریۃ، سوائے کوئی صدقہ جاریہ جو اس نے اپنی زندگی میں کیا ہو، کوئی مسجد میں پیسہ لگایا ہو، کہیں کنواں کھدوایا ہو، کوئی پانی کی کوئی مشین لگا دی ہو، آج کے دور میں وہ معاملہ چلتا رہے گا تو اس کے اعمال میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا۔ او علم ينتفع به، یا کوئی علم اس نے چھوڑا ہو، کوئی کتابی صورت میں، کوئی تحریری صورت میں، کوئی اپنی اسپیچ کی صورت میں، اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، عمل کرتے رہیں، تو بھی اس کا میزان چلتا رہے گا نامہ اعمال کا۔ او ولد صالح يدعو له، یا ایک واحد چیز اس کی یہ ہے جو بچتی ہے اس کے بعد، اس کی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ تو اگر ان 3 اعمال کی بنیاد پر کسی مرے ہوئے انسان کا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس کا میدان، اس کا نامہ اعمال نیکی کا چلتا رہتا ہے، تو وہ یہ 3 چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری کوئی اور چیز نہیں ہے کہ جو اس کے بننے کے بعد اس کے اعمال میں اضافہ کر سکے۔ جی سفیان صاحب، دوسرا سوال میرا آپ سے یہ تھا کہ میں ابھی کیا نام ہے یوٹیوب پر ایک عالم صاحب کا کیا نام ہے کلپ سن رہا تھا، تو وہ اس میں فرما رہے تھے کہ اگر کیا نام ہے کم سے کم قربانی کی جائے، مطلب ایک حصہ بھی ڈال دیا جائے ایک فیملی کی طرف سے، یہ مطلب تو اس سے جو ہے وہ قربانی ہو جاتی ہے، اور کیا نام ہے ضروری نہیں ہے کہ ایک فیملی ہے تو وہ 1 سے 2 جانور کریں، پھر اس سے جو ہے وہ دکھاوے کا اور ریاکاری کا عنصر آتا ہے۔ تو اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے قرآن و حدیث کی روشنی سے؟ نہیں، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ درست ہے کہ گائے میں 7 گھر جو ہیں وہ حصہ لے سکتے ہیں، اور ایک حصہ لے کے بھی کوئی آدمی جو ہے وہ پورے اپنے اہل و عیال کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے، لیکن اگر کسی کے پاس استطاعت ہے، اللہ نے وسعت دی ہے، تو وہ کرے۔ ریاکاری کی نیت دیکھیں وہ اور اس کا رب جانتا ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیے ہیں، اس میں سے 63 آپ نے اپنے ہاتھ سے خود نہر کیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، دیگر اور کتب و حدیث میں بھی ہے کہ آپ اپنی ہر سال 2 مینڈے ذبح کرتے تھے۔ تو اگر ایک ہی کا وہ ہوتا ہے اس میں معاملہ کہ ایک قربانی کی جائے تو آپ صرف ایک مینڈا ذبح کر لیتے، تو آپ 2 مینڈے ذبح کیا کرتے تھے، 100 اونٹ ذبح کیا آپ نے حجۃ الوداع پر۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ صحیح بخاری میں کہ میں گھر میں تھی، میں مطلب مینا میں موجود تھی اور میرے پاس گوشت لایا گیا، تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے، کس چیز کا ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کی طرف سے ایک علیحدہ قربانی کی ہے۔ تو گویا کہ آپ نے 100 اونٹ الگ نہر کیے، اپنی ازواج کے نام کی قربانی، باقاعدہ ایک گائے پوری الگ ذبح کی۔ تو اس میں ایسی کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ ریاکاری کا عنصر وہ تو اگر آپ صرف ایک حصہ ڈال کے بھی ریاکاری کا عنصر پیش کر سکتے ہیں، تو اگر کوئی ایک شخص اپنے پورے گھر کی طرف سے پوری گائے لا کے ذبح کرتا ہے، اس پہ کوئی بات نہیں ہے، اور اس میں صرف اور صرف نیت یہی ہو کہ اللہ رب العالمین کے لیے قربانی کی جا رہی ہے، اس میں ایسا کوئی بات نہیں۔ اچھا سفیان صاحب، سب سے اہم سوال جو میرا تھا اب کہ خصی جانور کی قربانی کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی دیکھیے، اس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ جانوروں کو جو ہے وہ خصی کیا جائے۔ مستربدار میں صحیح سند کے ساتھ مجموع الزوائد میں بھی لایا علامہ ہیثمی، اور نیل الاوطار میں بھی ہے، اور صحیح اس کی سند کو قرار دیا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن سبی ذی الروح وعن اقصاء البہائم نہیا شدیدا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ذی روح کو باندھ کر تیر اندازی کرنے سے اور جانوروں کو خصی بنانے سے بڑی سختی سے منع فرمایا۔ تو جب جانوروں کو خصی بنانا ہی منع ہے تو قربانی تو پھر یہ ایک آگے کا مرحلہ ہے۔ تو سفیان صاحب، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فعل ملتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ خصی مینڈے ذبح کیے، تو اس بارے میں کیا قرآن و حدیث کہتی ہے؟ دیکھیے وہ احادیث تو ویسے بھی ضعیف ہیں، ایک ابن ماجہ میں ہے اور ایک ابو داؤد میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ 2 مینڈے خصی ذبح کیے تھے۔ دیکھیے اس میں میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہوں گا۔ صحیح بخاری میں بھی یہ روایتیں موجود ہیں، اور صحیح مسلم میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے۔ آپ پہلے صحیح بخاری کی روایت سنیے گا اور اس کے بعد میں آپ کو مزید اس میں روایتیں بتاؤں گا۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی صحیح بخاری کی جو روایت ہے کہ ذہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرنین ذبحہما بیدہ وسمى وکبر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چت کبرے سینگ والے مینڈوں کی قربانی کی۔ یہاں پر خصی کے الفاظ ہیں، 2 چت کبرے بھی ہیں، سینگ والے بھی ہیں اور مینڈے بھی، کہ جن کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیا تھا۔ اچھا، جو صحیح مسلم میں الفاظ ہیں وہاں پہ بھی اسی طرح کے الفاظ ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ایک بڑی سینگوں والا مینڈا لانے کا، اور وہ ایک ایسا مینڈا آیا تھا کہ اس کا پاؤں بھی سیاہ تھے، اس کے بیٹھنا یا بھی سیاہ رنگ کے تھا، اس کا پیٹ بھی سیاہ رنگ کا تھا، اور اس کا منہ بھی سیاہ رنگ کا تھا۔ تو اور آپ نے چھری لی اور اس مینڈے کو آپ نے ذبح کیا تھا۔ یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ یہاں پہ بھی یہ الفاظ کہیں موجود نہیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مینڈا ذبح کیا ہو جو کہ خصی ہو۔ اچھا، ابو داؤد میں بھی ایک حدیث اسی طرح کی موجود ہے جو صحیح بخاری کی روایت کی طرح ہی ہے، اور اس میں بھی یہ الفاظ ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہر 7 بدنات بیدہ قیاما وَزَّاهَا بِالْبَدِینَةِ بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 اونٹنیاں جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے کھڑی کر کر نہر کی، اور مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے قربان کیے جو کہ سینگوں والے تھے اور چت کبرے تھے۔ یہ روایتیں جو کہ بالکل صحیح سند سے ہیں، بخاری کی ہیں، مسلم کی ہیں، ابو داؤد کی ہیں، جن میں کہیں پہ بھی یہ الفاظ نہیں ملتے کہ وہ مینڈے جو ہیں وہ خصی تھے۔ اچھا، جو
اب ہمیں الفاظ ملتے ہیں کہ جہاں پر یہ موجود ہے کہ وہ مینڈے کھسی تھے. ایک ابو داؤد کی روایت ہے اور ایک ابن ماجہ کی روایت. اچھا ابو داؤد کی یہ روایت ہے, اس کی سند کچھ اس طرح سے ہے کہ حدثنا ابراہیم بن موسیٰ الراضی حدثنا عیسیٰ حدثنا محمد بن اسحاق ان یزید بن ابی حبیب ان ابی عیاش ان جابر بن عبداللہ قال ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الذبح کبشین اقرنین املحین موجعین, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے روز دو چتکبرے سینگوں والے کھسی مینڈے ذبح کیے. یہاں پہ یہ الفاظ موجود ہیں موجعین. صحیح بخاری میں, صحیح مسلم میں, ابو داؤد میں نے آپ کو بتایا جو انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی روایات ہیں, اور اس میں ایک بیچ میں حضرت عائشہ کی روایت بھی میں نے آپ سے بیان کی, اس میں یہ سارے الفاظ ہیں کبشین اقرنین املحین. موجعین کے الفاظ جو ہیں وہ ایک اس روایت میں جابر بن عبداللہ والی جو ابو داؤد میں, اور ایک دوسری روایت ہے ابن ماجہ میں, اس کی سند ایسی ہے کہ حدثنا محمد بن یحییٰ قال حدثنا عبد الرزاق قال انبأنا سفیان الثوری عن عبداللہ بن محمد بن عقیل عن ابی سلمہ عن عائشہ او عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان یضحی اشترى کبشین عظیمین سمینین اقرنین املحین موجوعین فذبح احدہما. آگے مزید روایت ہے. یہاں الفاظوں میں کیا اضافہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ارادہ کرتے قربانی کرنے کا, آپ دو بڑے اور فربا موٹے سینگوں والے, یہاں پہ پھر وہی الفاظ ہے چتکبرے سینگوں والے, اور موجوعین کے پھر الفاظ ہے کھسی مینڈے ذبح کیا کرتے تھے. تو یہ جو الفاظ ہیں نا موجوعین کے, یہ الفاظ اضافی الفاظ ہیں. اس الفاظ میں شک ہے, یہ الفاظ شاذ ہیں. جو ابو داؤد کی روایت ہے اس میں ابو عیاش ایک راوی ہے کہ جس پہ کلام ہے, مجہول الحال ہے, اور ضعف الحافظے کا اس کے اوپر کلام ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ حافظے کی کمزوری کی بنا پر اس شخص نے یہ موجعین کے الفاظ کا اضافہ کیا ہے, کیونکہ امام بخاری نے یہ تمام تر الفاظ دیے ہیں اقرنین کے, کبشین کے, املحین کے. موجعین کے الفاظ جو ہیں اس روایت کو نہیں دیا ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ موجعین کے الفاظ صحیح بخاری کی اس صحیح حدیث, صحیح مسلم کی, ابو داؤد کی ان احادیث کے خلاف پڑتی ہیں. تو یہ الفاظ جو ہیں وہ شاذ ہیں. اور جو ابن ماجہ کے الفاظ ہیں, ایک تو اس میں سفیان ثوری ہیں اور یہ تدلیس کرتے ہیں. اب ضرور اس پہ مجھ پہ یہ اعتراض ہوگا کہ مسعود صاحب تو تدلیس نہیں مانتے. تو دیکھیے مسعود صاحب کے ہم مقلد نہیں ہیں, ان کا ایک فہم تھا, ان کی ایک رائے تھی, اور وہ تدلیس کے فن کو جو ہے وہ نہیں مانا کرتے تھے. لیکن تدلیس ایک فن ہے. بہرحال اگر تدریس کے فن کو نہ بھی لیا جائے تو اس میں جو دوسرا راوی ہے عبداللہ بن محمد بن عقیل, تو اس پہ بڑے بڑے ائمہ کا کلام ہے جنہوں نے اس کو ضعیف بھی قرار دیا ہے اور کسی جگہ پر اسے جھوٹا بھی قرار دیا ہے. تو ابھی اتنی تفصیل کا وقت نہیں ہے, ورنہ میں آپ کو ان ائمہ کے اقوال ہی بتاتا کہ جنہوں نے اس پہ اعتراض کیا ہے. اور سب سے اہم بات کہ اس راوی کے ضعیف ہونے کی وجہ سے یہ روایت بھی ضعیف ثابت ہوتی ہے, کیونکہ اگر آپ ان روایات کو صحیح دینا شروع کریں رہیں گے تو جو حدیث میں نے آپ کو شروع میں بتائی مستد بزار کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے کس چیز کو, جانوروں کو کھسی کرنے سے. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کا ایک حکم ہے کہ جانوروں کو کھسی نہ کیا جائے اور دوسری جگہ آپ کا اپنا ہی فعل اس حکم کے خلاف پڑ رہا ہو؟ تو یقیناً جو یہ موجوعین کے الفاظ جو ہمیں دو روایتوں میں مل رہے ہیں اور یہ دوسری مسند احمد میں بھی ہیں, تو اس پہ لیکن سند یہی ہے, تو ان روایات کا اعتبار نہیں ہے. مطلب کم از کم ان روایات میں یہ جو موجوعین کے الفاظ ہیں یہ الفاظ جو ہیں وہ شاذ ہیں. اور مزید آپ کو اگر تفصیل اور جاننا چاہیں جیسے کہ اب سورہ نساء میں قرآن مجید کی یہ آیت موجود ہے وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, کہ جب شیطان نے کہا کہ اللہ میں انہیں گمراہ کروں گا, ان کی خواہشات کو, ان کو طرح طرح کی خواہشات دوں گا, اس میں مزید الفاظ یہ ہیں کہ میں انہیں حکم دوں گا اور یہ تیری خلقت میں یعنی کہ اللہ کی خلقت میں تبدیلی کریں گے. یہ بھی ایک تبدیلی ہے. ایک چیز, ایک جانور کو اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ نر پیدا کیا ہے, اس کو اس صلاحیت سے بنایا ہے, اس کی صلاحیت ہے کہ وہ نر ہے, اور آپ اس کی اس صلاحیت کو چھین لیں تو یہ کسی طور پر بھی مناسب چیز نہیں. اور مزید یہ کہ
قرآن مجید کا حکم ہے، دیکھیں تعاونوا علی البر والتقوی، کہ آپ جو ہے وہ اے ایمان والو نیکی میں اور تقوی کے معاملات میں تعاون کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور حکم اس چیز میں معاونت نہ کرو کہ جو گناہ کا معاملہ ہو یا پھر سرکشی کا معاملہ ہو، نافرمانی کا معاملہ ہو۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے جانور کو خصی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اگر ہم انہی جانوروں کو خریدتے رہیں گے، انہیں ذبح کرتے رہیں گے، ان کی قربانی کرتے رہیں گے، علماء فتوے دیتے رہیں گے کہ یہ جائز ہے جائز ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو ہم اس آیت کے خلاف پڑ جائیں کہ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ جی تو ابھی آپ نے ابو داؤد کی جو ضعیف حدیث بیان کی کہ وہ ضعیف حدیث ہے، تو اسی میں سے پھر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ قربانی کی دعا بھی پڑھتے ہیں اور جو ہے وہ جانور کو قربانی جو کی ہے وہ دعا اسی حدیث سے لی جاتی ہے۔ میں نے آپ سے اسی میں وضاحت کی ہے کہ صرف موجوعین کے الفاظ جو ہیں وہ شاذ ہیں، جو دعا ہے وہ دعا درست ہے، کیونکہ باقی پوری روایت جو ہے وہ اس روایت میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جو کسی صحیح حدیث کے خلاف پڑتا ہو۔ صرف موجوعین کے الفاظ کو میں نے آپ کو کہا کہ ابو عیاش کی غلطی ہے، وہ حافظے کا کمزور تھا، لین الحدیث بھی کہا ہے، اس کو مجہول الحال بھی قرار دیا ہے، اور میں آپ کو مزید بتاتا چلوں، البانی صاحب نے پہلے سے ضعیف ابو داؤد میں ڈالا، بعد میں صحیح میں ڈالا ہے۔ اب معلوم نہیں کہ کیوں انہوں نے بعد میں اس کو صحیح میں ڈالا ہے، لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں الفاظ سے موجعین پہ اعتراض ہے، اور اس کی یہ میری اپنی بات نہیں ہے، یہ ائمہ نے، ابن خزیمہ نے بھی یہ بات کی ہے کہ یہ جو الفاظ موجوعین کے ہیں یہ ضعیف الفاظ ہیں، باقی یہ حدیث صحیح ہے۔ تو ہم اس لیے جو دعا اس کی لیتے ہیں وہ دعا درست ہے، موجوعین کے الفاظ کیونکہ بخاری اور مسلم کی صحیح روایات کے خلاف پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف پڑھتے ہیں، اس وجہ سے ہم اس الفاظ کو جو ہے وہ ضعیف سمجھتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں میں ساتھ ساتھ، اب جب بات ہو ہی رہی ہے کہ ابو داؤد ہی کی حدیث ہے، جہاں پر یہ حدیث ہے اس کے بعد ہی ابو داؤد کی یہ حدیث بھی ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بقبش اقرن فحیر ينظر فی سواد ویأکل فی سواد ویمشی فی سواد۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مینڈا قربان کیا کرتے تھے ہمیشہ، یعنی کہ جو کہ سینگوں والا ہوتا، نر ہوتا، غیر خصی ہوتا، اور جس کے پاؤں بھی سب کالے ہوتے، جس کا منہ بھی کالا ہوتا، جس کا پیٹ بھی کالا ہوتا۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل زیادہ قوی ہے، آپ کی شخصیت کے اعتبار سے بھی، آپ کے اس حکم کے اعتبار سے بھی، قرآن مجید کے بھی اعتبار سے بھی، ہر لحاظ سے کہ فحیرین، کہ آپ اس مینڈے کو ذبح کرتے تھے جو سینگوں والا بھی ہوتا اور نر ہوتا، غیر خصی ہوا کرتا۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا